السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ قرآن پاک کے 9ویں پارے کا ایک مختصر سا رکوع ہے. اس کے ذیل میں مجھے 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، اور مجھے ایک علامہ اقبال کے 2-3 اشعار یاد آ رہے ہیں، ان کو پڑھ کر ان کے ذیل میں 2-4 بات کرنی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے: منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی ہے، دین بھی قرآن بھی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی اور قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات پہلے بھی قوموں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے آتے رہے ہیں. یہ عروج و زوال، یہ نشیب و فراز، یہ قوموں کا حصہ رہا ہے. قوموں کو ان حالات سے گزرنا پڑا ہے. قرآن عزیز نے ہمیں گزشتہ اقوام کے جو حالات سنائے ہیں، ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کا گزشتہ قوموں کے ساتھ میں کیا معاملہ رہا، جو منکرین اور مفسدین تھے ان کا کیا حشر ہوا، اور جو اہل حق تھے وہ کس طرح سے ناجی اور فلاح یاب ہوئے. یہ واقعات قرآن عزیز ہمیں بتا کر ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے. قوم کے لیے اندھیر نہیں ہے کہیں بھی، امت کے لیے بہت واضح اور کشادہ راستہ ہے، ہر اندھیر سے نکلنے کا، ہر گمراہی سے نکلنے کا، ہر فتنے سے بچنے کا. کہیں پر کسی موقع پر بھی احساس کم تری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا پیغام بہت واضح ہے، قرآن عزیز کا اسوہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اہل ایمان وہی انسانیت کے سچے مقتدی ہوتے ہیں، وہی انسانوں کے سچے رہنما ہوتے ہیں. مگر آج صورتحال یہ ہے، ہماری مثال اس شیر کی سی ہے جو اپنے بے وقوفی کی وجہ سے زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ گرد و غبار پڑا، کوئی تنکا آ کر اس کی گردن پر پڑا. اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں تو اب بالکل بے حس ہو گیا،
میری ساری طاقت اور جرات ختم ہو گئی، اب میں اٹھ نہیں سکتا، یہ تنکا میرے اوپر پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے اس کے اوپر بلی حملہ کر رہی ہے، اس پر کتے حملہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ چوہے بھی اس پر حملہ کر رہے ہیں، مگر وہ عاجز ہے، وہ بے بس ہے، پوری طاقت کے باوجود، پوری جرات کے باوجود کہ اگر وہ جنگل میں دہاڑے تو جانور دم دبا کر اس کے خوف سے بھاگ جاتے ہیں، میدان اس کے لیے خالی ہو جاتا ہے، مگر ایسا بیوقوف بن گیا کہ ایک تنکا آ کر پڑا ہے تو بس اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے دفاع پر بھی قادر نہیں ہے پوری طاقت کے باوجود۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ قرآن عزیز نے ہمیں وہ واقعات بیان کر دیے کہ ان واقعات کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان میں تمہارے لیے درس عبرت ہے، ان میں تمہارے لیے نجات کے وسائل موجود ہیں، نجات کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا اور فرعون کا واقعہ بیان کیا، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ جب فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، ان کو پسپا کرنے کے لیے اور اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے، جادوگر مغلوب ہو گئے حق کے سامنے، ان کا دجل و فریب، ان کی افترا بازیاں، ان کی مصنوعی جو طاقت تھی وہ سب پاش پاش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو حق پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے معجزات کا جب اظہار کیا تو جادوگر سمجھ گئے، حق ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ سب عاجز اور پست ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو ان کی قوم، فرعون کی قوم، فرعون سے کہنے لگی کہ یہ جادوگر سب، ان پر موسیٰ کا جادو چل گیا، یہ سب ایمان میں داخل ہو گئے، تو کیا اے فرعون، اے شہنشاہ، اے بادشاہ، کیا آپ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو اسی حال پر چھوڑ دیں گے؟ یہ بھی اتنے سارے لوگ موسیٰ کے ساتھی بن گئے، کیا موسیٰ کو اسی حال پر چھوڑ رکھیں گے آپ اور ان کی قوم کو کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں؟ موسیٰ، فرعون کے جو حواریین تھے، ان کے جو ارکان سلطنت تھے، وہ اپنے بادشاہ سے یہ بات رکھ رہے ہیں بادشاہ کے سامنے کہ آپ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسے آزاد چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو فرعون نے یہ اعلان کیا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ کہنے لگے کہ میری رعایا کے لوگوں، اے مجھے رب ماننے والو، ہمارے اندر پوری طاقت ہے، ہم پوری طرح غلبہ پانے والے ہیں، موسیٰ کی اور ان کے قوم کی ہماری طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو بچی پیدا ہو اس کو زندہ رکھا جائے۔ ہمارا یہ قانون ہے آج سے۔ ایک مرتبہ پہلے یہ قانون نافذ کیا گیا اور اس پر عمل بھی ہوا، پھر دوسری مرتبہ یہ قانون آیا کہ سارے جو بھی بچے پیدا ہوں، لڑکا پیدا ہو کسی بھی گھر میں، اس کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ لڑکوں کو قتل کیا جائے گا تو یہ نسل ختم ہو جائے گی، بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، لڑکیاں زندہ رہیں گی، ان سے نسل نہیں چلے گی، ہم ان سے بیگار لیں گے، ان کی لڑکیوں کو ہم خادمہ بنائیں گے، اپنے گھروں کی نوکرانیاں بنائیں گے، تو عورتیں ہمارے کام آئیں گی۔ لڑکوں کو قتل کیا جائے، یہ پوری نسل ہی ختم ہو جائے گی، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ حکم نامہ صادر ہوا فرعون کی طرف سے۔
قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ جب یہ ظالمانہ فرمان نافذ ہوا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہمارا تو نشان ہی مٹ جائے گا، اس جابر اور ظالم سے ہم جابر اور ظالم کا ہم کیسے مقابلہ کریں۔ ایک انتشار پیدا ہوا، اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو عظیم الشان پیغام پیش کیا وہ ہم سب کے لیے ایک عظیم اسوہ ہے، ہمارے لیے نجات کا اور فلاح اور کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ استعینوا باللہ واصبروا۔ یہ دو باتیں ارشاد فرمائی، اپنی قوم سے ایک سبق دیا اپنی قوم کو کہ ظلم کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو، ہے تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر بھی وہ کمال موجود ہے کہ اتنے بڑے ظلم سے تم مقابلہ کر سکتے ہو، اسے اور اس جابرانہ امر کو تم رد کر سکتے ہو اور تم باعزت زندگی گزار سکتے ہو ایسے ظالموں کے ہوتے ہوئے بھی، اور ایسے ظالمانہ احکام اور فرامین کے باوجود بھی۔ کیا وہ تمہارے پاس کیا ہتھیار ہے، کیا وہ قوت ہے کہ تم ظلم کو شکست دے دو گے؟ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسباب سے تعلق کو منقطع کر لو، اسباب سے ہٹ جاؤ، اسباب سے کٹ جاؤ، مادیت پر اعتماد نہ کرو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ ایک تو یہ کہ مخلوق میں کچھ نہیں، مخلوق کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ایسے ظالموں کی اور ایسے ظالمانہ احکام کی اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس تمہارے لیے ایک ہی شرط ہے کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو، اسی سے دعا مانگو، اسی سے اپنی مدد کے لیے سوال کرو، اسی سے تمہاری استعانت ہو تو تمہارے یقین اللہ تعالیٰ پر آ جائے، اللہ کی قدرت پر آ جائے، اللہ کی طاقت پر آ جائے۔ ایک تو یہ پیغام تھا۔ دوسرا وَاصْبِرُوا، تم اپنے اندر صبر پیدا کرو، اپنے اندر جماؤ پیدا کرو۔ یہ دو عظیم الشان نسخے ہیں۔ قرآن عزیز نے ایک اور جگہ اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قوموں کا امام بنایا، قوموں کا پیشوا بنایا۔ کب؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب ان کے دلوں میں ہمارا باتوں کا کامل یقین پیدا ہوا، جب ان کا ایمان کامل بنا، یقین ان کا مضبوط بنا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین، یہ سارے چمک دمک، سارے مکر و فریب، ساری طاقتیں اور ساری مادیات ان کو دلوں سے نکال کر صرف اللہ رب العالمین کی مدد کا یقین، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا یقین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندیوں کے لیے جو مدد کے، نصرت کے اور فلاح اور کامرانی کے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر کامل یقین۔ اور دوسرا لما صبروا، ایک تو صبر، بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو اللہ نے امام بنایا، قوموں کا پیشوا بنایا، قوموں کا رہبر بنایا، قوموں کا مقتدی بنایا۔ جب لوگوں میں دو باتیں آئی، ایک صبر آیا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین آیا، اللہ کے وعدوں پر یقین آیا، تو صبر اور یقین یہ دو چیزیں جب کسی قوم میں آتی ہیں تو وہ قوم ذلت کے گڑھوں سے نکل کر عزت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ قوم پھر کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی، وہ قوم مضر نہیں ہو سکتی۔ لوگ ان ایسی قوم کو اپنا رہنما بناتے ہیں، مقتدی بناتے ہیں، اندھیروں میں وہ اجالے پیدا کر دیتے ہیں، وہ ظلم کے طوفانوں کا راستہ روک دیتے ہیں، دنیا کو ذلت اور پستی سے نکالتے ہیں، ظالموں کے ظلم کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔
جب قوموں کے اندر صبر آتا ہے اور قوموں کے اندر یقین آتا ہے۔ میرے بھائیو، صبر کی دولت بہت عظیم دولت ہے، صبر کی دولت بہت عظیم دولت ہے جو ہم سے بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ یہ عظیم دولت صبر کے معنی اپنے آپ کو ہر حال میں خواہشات سے بچانا، نفس پرستی سے بچانا، جو مرغوبات نفس ہیں، نفس جن چیزوں سے لذت محسوس کرتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، کلی طور پر بچانا، اللہ کے حکم پر ہر حال میں جمانا، غصے کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو پانا، اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی میں جو پریشانیاں دقتیں ہیں انہیں خوشی برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنا آپ کو جمائے، دین پر جمانا، اللہ کے احکامات پر جمانا، مناہی سے اپنے نفس کو پوری طرح سے روکنا۔ تو صبر بہت بڑی قوت ہے۔ جب آدمی میں صبر آتا ہے تو بڑی جو مشقت بھری ہوئی عبادات ہیں صبر کی بنیاد پر وہ سب آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے جب صبر آتا ہے، اور جب صبر آتا ہے تو آدمی ہر گناہ سے اپنا آپ کو بچا لیتا ہے، ہر گناہ سے، ہر لالچ سے، ہر فتنہ سے، ہر مصیبت سے اپنا آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور جو خواہش پرستی آج آ رہی ہے، مادیت پرستی، اس سے آدمی اپنا آپ کو جب بچاتا ہے جب اس کے اندر صبر آ جائے۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صداقت کو اپنے اندر پیدا کریں، صداقت، سچائی، ہم اپنے اندر عدالت کی صفت پیدا کریں، عدل، کامل انصاف، کامل سچائی، عقیدے میں بھی سچائی، قول میں سچائی، فعل میں سچائی، عبادات میں سچائی۔ تو سچائی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اندر عدل اور انصاف، عقیدے میں بھی عدل، عبادات میں بھی عدل، معاملات میں بھی عدل، معاشرت میں بھی عدل، اخلاق میں بھی عدل، اعتدال کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، اور جرأت اور شجاعت، ایمانی شجاعت، ایمانی جرأت، ایمانی بہادری اور دلیری، یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب یہ صفات پیدا ہوں گے تو فرمایا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، پھر تمہیں دنیا اپنے امام بنائے گی، دنیا تمہیں اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو ہمارے محسن ایک عالمی قائد، ہمارے ایک روحانی قائد، الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے ایسے مدبر، ایسے ہوش مند جن کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی قیادت کی صلاحیتوں سے نوازا ہو، جن کے کلام کے اندر انتہائی درجے کی متانت ہو، سنجیدگی ہو، حقیقت ہو، معنویت ہو، جس کے کلام میں جوش نہیں بلکہ ہوش ہی ہوش ہو، اور جو قوم کو صحیح قیادت عطا کرنا جانتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک اس امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہر حال میں حق پر قائم رہے گی اور حق کی وہ امامت کریں گی، حق کی وہ اشاعت کریں گی، حق کو وہ پیغام دیتی رہیں گی، اور کتنے بھی ان کے خلاف طوفان کھڑے ہوں، کتنے بھی ابتلا اور آزمائش سے ان کو گزرنا پڑے، مگر ہر حال میں وہ دین حق پر قائم رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ حضرت محترم حضرت موصوف ہمارے خصوصی مہمان جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اتنے دور دراز کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کو عزت اور عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، اور اسی طرح سے قوم کی صحیح قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہے۔ ہم ان کو سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ جو وہ فرمائے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔